عجیب بات ہے، جانور ہر حال میں جانور ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو اس جانور میں کتنی انسانیت ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جانور انسان بن جائے، لیکن ہم کسی آدمی سے بے دھڑک پوچھ لیتے ہیں، ابے تو آدمی ہے یا جانور؟ بادشاہ جانی نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چاچا میں آدمی ہوں، آدمی، بس جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ تم ہی بولو نا، کیا کیا جائے؟ اگر آدمی بیل کی طرح ہل نہ چلائے، گدھے کی طرح بوجھ نہ اٹھائے، بکری کی طرح پان نہ چبائے، تو اسے آدمی کون بولے گا؟ ارے اسے تو کوئی اپنی لڑکی بھی نہیں دے گا۔ چھوٹو نے پہیے کی طرف جیک لگاتے ہوئے کہا، واہ بادشاہ جانی، کیا بولتے ہو؟ کلیجہ نکال کر رکھ دیتے ہو۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی آدمی کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا۔ مستری چاچا نے بادشاہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، ارے تو کیا ہمارا بادشاہ جاہل ہے؟ 8 جماعتیں پاس کر چکا ہے، ایئرپورٹ کلفٹن اور بندرگاہ سے انگریزوں کی سواریاں اٹھاتا ہے، فر فر انگریزی بولتا ہے۔ کیوں رے بادشاہ، تجھے تو کوئی بھی اپنی لڑکی دے سکتا ہے، اچھا کماتا ہے، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بھی بنوا لیا ہے، بھلا کس بات کی کمی ہے؟ بس ایک گھر والی کی ہے نا۔ بادشاہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، چاچا میری ٹیکسی میں کتنی ہی لڑکیاں آ کر بیٹھتی ہیں، مگر کوئی ایسی نہیں ہوتی جسے میں گھر میں لا کر بٹھا سکوں۔ پتہ نہیں یہ دل کیا مانگتا ہے، آنکھیں کسے ڈھونڈتی ہیں؟ جب کسی کو ڈھونڈ لیں گی تو تمہاری قسم اسے بھگا کر لے آؤں گا۔ ارے ارے ارے، ایسے کام کے لیے میری قسم کھا رہا ہے؟ مردود، اچھی باتیں سوچا کر، پرائی بہنوں اور بیٹیوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں سب کی عزت ہوتی ہے، اس دنیا میں جتنی بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں نا، میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ پچھلی سیٹ کی طرف مڑ کر انہیں نہیں دیکھتا، وہ جو سائیڈ مرر ہوتا ہے نا، عقب نما آئینہ، اسے بھی گھما کر دوسری طرف کر لیتا ہوں تاکہ پرائی بہو بیٹیاں نظر نہ آئے۔ لیکن دیکھو نا چاچا، اتنی بڑی دنیا میں ایک تو لڑکی ایسی ہوگی نا جسے میں بھگا کر لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ ارے تو اس بات کو سیدھی طرح بولنا کہ نکاح پڑھائے گا اور شرافت سے رخصت کر کے لائے گا۔ یہ بدماشوں جیسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہم ٹیکسی والوں کو تو کوئی شریف سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی شریف گھرانے کی لڑکی نظر آ جائے گی تو کیا وہ لوگ مجھے داماد بنا لیں گے؟ بیٹے تم کسی شریف گھرانے کا پتہ تو بتاؤ، میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ بادشاہ نے گیراج کے مزدوروں کی طرف منہ کر کے کہا، ایسی بات ہے یارو، تو پھر اپنی بھی شادی ہو جائے گی، دعا کرو سب مل کے۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ایک نہایت ہی سریلی سی میٹھی سی آواز سنائی دی، ٹیکسی خالی ہے؟ سب یک بیک چپ ہو گئے، سب کی نگاہیں اس آنے والی پر جم گئیں۔ بادشاہ تو جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ادھر دعا زبان سے نکلے گی، ادھر عرش پر پہنچے گی، اور ادھر فرش پر ایک حسین لڑکی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ لڑکی کیا تھی؟ گڑ گڑاتی ہوئی دعا کی قبولیت تھی۔ وہ ایسی تھی کہ ویسی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ جانی کا دل دھڑک دھڑک کر اس کو مانگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے ڈھونڈنے کے بعد پا رہی تھیں۔ وہ فیروزی رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، اوپر سے ایک سفید ڈاکٹری کوٹ پہنا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک کاپی اور کتاب تھی۔ اس نے کہا، میں ڈاؤ میڈیکل کالج جانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا، پھر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ضرور، تشریف لائیے۔ ٹیکسی کی دوسری طرف چھوٹو نے سر اٹھا کر کہا، استاد کیا کرتے ہو؟ کیا بغیر پہیے کی ٹیکسی لے جانے کا ارادہ ہے؟ ارے پہیا تو بدلنے دو۔ وہ غصے سے بولا، ابے گدھے، ایک پہیا بدلنے میں اتنی دیر لگا دی؟ اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ یہ کہہ کر وہ لڑکی کی طرف پلٹ گیا، پھر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ کام کم کرتے ہیں اور مسخری زیادہ۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی 1 منٹ میں گاڑی بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گی۔ لڑکی نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، او آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ بادشاہ جانی نے سر کھجاتے ہوئے اس کی بات کو غور سے سنا، پھر بولا، لیٹ؟ ہاں میں لیٹ سمجھتا ہوں، میں انگریزی جانتا ہوں، میں 8 جماعت تک پڑھا ہوا ہوں۔ کوئی بھی انگریزی سواری آتی ہے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ میٹر سے نہیں جاؤں گا، آنا ہے تو کم، نہیں تو گو، بس وہ چلا جاتا ہے۔
اس کی انگریزی سنتے ہی لڑکی منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا مستری چاچا کے پاس آیا، پھر آہستگی سے بولا، دیکھو چاچا، وہ مسکرا رہی ہے، ایک دم پھنس گئی ہے۔ بس میرا انتظار کرنا، میں اسے لے جاؤں گا اور واپسی تک اس کے گھر کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے پورے خاندان کا پتہ معلوم کر کے آؤں گا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بات پکی ہے نا؟ بس میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا ٹیکسی کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے چلا کر بولا، ابے وہ چھوٹو، کیا میرا کام بگاڑ رہا ہے؟ میں تیری صورت بگاڑ دوں گا، جلدی کر۔ دوسری طرف سے چھوٹو نے چلا کر کہا، بس آخری بولٹ کس رہا ہوں، اپنی سواری کو بٹھاؤ اور گاڑی سٹارٹ کرو۔ بادشاہ جانی نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹرنی صاحبہ، بیٹھ جائیے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر میں ایکسیلیٹر دباؤں گا، ادھر کالج آ جائے گا، ایک دم ہوائی جہاز کے موافق پہنچاؤں گا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے تیز رفتاری سے ڈر لگتا ہے، یقیناً مجھے جلدی ہے، لیکن میں مرنا نہیں چاہتی، اطمینان سے چلو۔ بادشاہ نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اطمینان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد لڑکی نے چونک کر پوچھا، کیا تم نے میٹر آن نہیں کیا؟ جی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی، تم ٹیکسی ڈرائیور لوگ مسافروں کو اس طرح کیوں لوٹتے رہتے ہو؟ میٹر سے کیوں نہیں چلتے؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، دراصل آج میں میٹر آن نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے کرایہ لوں گا۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا مطلب؟ کرایہ کیوں نہیں لوگے؟ بس کیا بولوں، آج مجھے بہت خوشی مل رہی ہے، میں اتنا خوش ہوں کہ اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو مفت کالج لے جاؤں گا اور کالج سے مفت واپس گھر پہنچاؤں گا۔ تعجب ہے، کچھ معلوم تو ہو کہ ایسی کیا خوشی مل گئی؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ اب وہ براہ راست یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم مل گئی ہو، ابھی اس بات کا یقین کرنا تھا کہ وہ مل بھی جائے گی یا نہیں۔ دل تو دیوانہ ہے، ہر اچھی چیز دیکھ کر مچلنے لگتا ہے۔ پچھلی سیٹ سے لڑکی نے پوچھا، تم نے جواب نہیں دیا، تمہیں ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چاچا مستری ہیں نا، وہی تم نے وہاں گیرج میں دیکھا ہوگا، ایک داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا، آگے بولو۔ آگے کیا بولوں جی، شرم آتی ہے۔ وہ تعجب سے بولی، شرم آتی ہے؟ تم مرد ہو کر شرما رہے ہو؟ ایسی کیا بات ہے آخر؟ بات دراصل میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹیکسی ڈرائیور سمجھتا ہوں اور وہ مستری چاچا بولتے ہیں کہ میں انسان ہوں، شریف آدمی ہوں۔ اگر کسی شریف گھرانے کی لڑکی پسند کروں گا تو وہ لوگ مجھے داماد بنا لیں گے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مستری چاچا نے کہا ہو سکتا ہے۔ بس دونوں میں شرط لگ گئی ہے اور اب وہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی سے میری شادی کرا دیں گے، ان کے ہاں رشتہ مانگنے جائیں گے۔ یعنی ابھی رشتہ نہیں مانگا ہے؟ کیا لڑکی کا گھر دیکھ لیا ہے؟ شام تک دیکھ لوں گا۔ یعنی گھر بھی نہیں دیکھا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ رشتہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تم ہو کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہو۔ خواہ مخواہ مجھے مفت کالج لے جاؤ گے اور کالج سے گھر پہنچاؤ گے۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وقت سے پہلے خوش ہونے والے کو پاگل بولتے ہیں، مگر یہ جو امید ہوتی ہے نا، یہ وقت سے پہلے خواب دکھاتی ہے اور خوش کرتی رہتی ہے۔ تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، پڑھے لکھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں بہت پڑھا لکھا ہوں جی، یہ جو میری ٹیکسی ہے نا، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی جہاں تمہاری جیسی لڑکیاں اور لڑکے پڑھنے جاتے ہیں۔ اوہ، یونیورسٹی، ہاں وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری ٹیکسی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ یہاں دنیا کی ہر قوم آ کر بیٹھتی ہے، ہر مذہب، ہر نسل کے لوگ اپنی اپنی بولتے ہیں، اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے اس ٹیکسی کے چھوٹے سے گھر میں، چھوٹی سی یونیورسٹی میں جتنی باتیں چھوڑ جاتے ہیں وہ سب میرے دماغ میں خزانے کی طرح موجود رہتی ہیں۔ کمال ہے، تم بہت اچھی باتیں کر لیتے ہو۔ کسی شریف گھرانے میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہا تو وہ لوگ تمہیں ضرور اپنا داماد بنا لیں گے۔ سچ؟ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے اچانک ہی بریک لگا دیے۔ لڑکی ایک دم سے جھٹکا کھا کر اگلی سیٹ سے ٹکرائی۔
اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے اچانک گاڑی کو بریک کیوں لگا دیا؟ وہ پلٹ کر بولا، جی وہ تم نے اتنی اچھی بات کہہ دی تھی نا، میں خوشی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، پتہ نہیں تم کس قسم کے آدمی ہو، ایسے تو تم مجھے مار ڈالو گے، گاڑی کو کہیں لے جا کر ٹکرا دو گے، خدا کے لیے ہوش و حواس میں رہ کر گاڑی چلاؤ۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب مجھے افسوس ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی، میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میں الو کا پٹھا ہوں۔ اب کیوں اپنے آپ کو گالی دے رہے ہو؟ چپ چاپ چلو، عجیب آدمی ہو، نہ لڑکی کا گھر جانتے ہو نہ ہی رشتے کی بات ہوئی ہے، اور میں خواہ تمہارے ساتھ بکواس کیے جا رہی ہوں۔ ایسی بات مت بولو، کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے والی بات بولنا چاہیے۔ تم نے ابھی ٹھیک کہا تھا کہ پہلے لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کرنا چاہیے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم میرے گھر کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بس یوں ہی، میں نے کہا تھا نا کہ کالج سے واپسی پر گھر تک پہنچاؤں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، میں نظم آباد میں عباسی ہسپتال کے سامنے رہتی ہوں، مکان نمبر J32 ہے، مگر ابھی تو تم جہانگیر روڈ سے میری ٹیکسی میں بیٹھی ہو۔ اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تھی، مجھے اس کے پاس سے اپنی کتاب اور نوٹس لینے تھے۔ نوٹ تو اپنے پاس بھی بہت ہیں، 5 کے 10 کے 50 کے 100 کے، ہر دم جیب میں رہتے ہیں۔ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اس نے کالج کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا، میں ٹھیک 2 بجے یہاں لینے آ جاؤں گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، نہیں، یا تو تم مجھ سے کرایہ لو یا پھر دوبارہ نہ آؤ۔ دیکھو جی، میرا دل مت توڑو، میں نے کہا نا کہ میں بہت خوش ہوں، مجھ کو خوش ہونے دو۔ تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ میرا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن یہ اچھا نہیں لگتا۔ میں 2 بجے اپنے کالج کی بس میں بیٹھ کر چلی جاؤں گی، تم یہاں نہ آنا۔ دیکھو یہاں کوئی انگریزی سواری ہوتی تو میں اس کو انگریزی میں کیا بولتا، ہیئر آئی ویٹنگ ٹو او کلاک۔ میں انگریزی بولنا جانتا ہوں، آئی ٹاکنگ گڈ انگلش۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے بعد بولی، ہاں تم ٹیکسی ڈرائیور ہونا، کام چلانے والی انگریزی بول لیتے ہو، مگر یہ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان نہیں ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اچھا میں جاتی ہوں، آج تم نے میرے پیسے بچا دیے، شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، پھر کالج کے گیٹ کی طرف ایسی چال چلتی ہوئی گئی جیسے بادشاہ جانی کے دل کی بساط پر چال چل رہی ہو۔ وہ بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھا رہا، پھر سیدھا ہو کر اسٹیئرنگ کی طرف گھوم گیا اور سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگا۔ اپنے دل کو سمجھانے لگا کہ وہ اس سے دور نہیں گئی ہے، اس کے پاس ہی ہے، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اسے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ وہ غائب ہو جائے گی۔ کتنا دل فریب خیال تھا، وہ اس خیال سے بہلنے لگا۔ اس نے گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے سوچا کہ وہاں سے اب سیدھا جہانگیر روڈ مستری چاچا کے پاس جائے گا اور وہاں تک کسی سواری کو نہیں بٹھائے گا۔ پچھلی سیٹ پر تو کسی کو بٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ابھی اس کی جان تمنا وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس خیال کو اس سیٹ پر سے نہیں مٹانا چاہتا تھا۔ راستے میں کتنے ہی ضرورت مندوں نے ہاتھ دکھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ٹیکسی بھگاتا رہا، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ونڈ اسکرین کے پاس دیکھتے ہوئے اپنی دماغی آنکھوں سے پچھلی سیٹ پر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر کہا، میں 2 بجے تمہارے پاس آؤں گا، ابھی یہ تو بتا دو کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ ارے تم تو شرما رہی ہو، دیکھو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، یہ تو ساری زندگی کا سوال ہے، شرمانا نہیں چاہیے، ایک دم صاف صاف بول دینا چاہیے۔ اگر مجھ میں کوئی برائی ہے، اگر میں اچھا نہیں لگتا تو پھر میں تم کو اچھا بن کر دکھاؤں گا۔ یہ ذرا سا شیو بڑا ہوا ہے، 2 بجے تک سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ایسا فٹ فاٹ بن کر آؤں گا کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ایک سگنل کے پاس گاڑی کو روکنا پڑا۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، پھر ہانپتے ہوئے بولا، ارے بھائی اتنے اشارے کر رہا ہوں، ذرا گاڑی تو روک دیا کرو، مجھے صدر جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں تمہیں میٹر سے کچھ زیادہ دوں گا، مجھے لے چلو۔ بولا نا بابا، کیوں خالی پیلی مغز خراب کرتے ہو، ہم نہیں جائے گا۔ تم ٹیکسی والے اتنا ظلم کیوں کرتے ہو، خالی ٹیکسی لے جاتے ہو اور سواری نہیں بٹھاتے؟ بادشاہ نے ہاتھ نچا کر کہا،
اے خبردار، خالی ٹیکسی مت بولنا، تم اندھے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو پیچھے سواری بیٹھی ہے؟ ہیں؟ اس شخص نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا، پھر سر کھجاتے ہوئے کہا، کیوں مذاق کرتے ہو بھائی؟ ٹیکسی تو خالی ہے۔ بادشاہ نے اس کی پیشانی پر انگلی رکھ کر کہا، تمہاری کھوپڑی خالی ہے، تم اندھے ہو۔ ارے وہاں میری گھر والی بیٹھی ہے، ٹھیک سے دیکھو۔ اتنے میں وہاں سے گزرنے کا سگنل ہو گیا اور وہ ٹیکسی کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ چوراہے کو کراس کرنے کے بعد اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، دیکھا جان، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت کسی کو نظر نہیں آتی، وہ اندر ہوتی ہے نا۔ آگے چل کر کچھ ٹریفک پولیس والے نظر آئے۔ وہاں ایک موٹر سائیکل کے پاس ٹریفک پولیس کا سارجنٹ بھی کھڑا تھا، ہاتھ دکھا کر اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی، پھر ڈیش بورڈ کھول کر اپنا ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ نکالنے لگا۔ سارجنٹ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، مجھے ناظم آباد چورنگی تک پہنچا دو۔ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ پولیس سارجنٹ کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے سے روکتا۔ ویسے وہ اسے روک کیسے سکتا تھا؟ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ٹریفک پولیس والے تو شاہراہوں کے شہنشاہ ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کو مرغا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ مجبوراً گاڑی کو اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ اس پر مردنی چھا گئی تھی، وہ ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ اب پچھلی سیٹ کا تصور بالکل ہی مٹ گیا تھا۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر عقب نما آئینے میں دیکھا۔ اس آئینے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا گول مٹول سا سارجنٹ نظر آیا، جو مینڈک کی طرح پھولا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہواؤں کی رو پر اس کی بڑی بڑی مونچھوں کے دونوں سرے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ سارا تصور فنا ہو گیا تھا۔ سارجنٹ نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اے میٹر آن کرو۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ بڑھا کر میٹر آن کر دیا، پھر کہنے لگا، جناب آپ پہلے آفیسر ہیں جو میٹر کے ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ یہاں ٹریفک پولیس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ گدھا سمجھ کر سواری کرتے ہیں، ہمارے دن بھر کا آدھا پیٹرول جلا دیتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظم آباد چورنگی پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی۔ سارجنٹ پیچھے بیٹھا ہوا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، پھر دروازہ کھول کر اتر گیا۔ ایک دھڑکے سے دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے بولا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا میٹر صحیح چل رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم ایماندار لگتے ہو، جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ خود وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ جانی اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اسے غصے سے دیکھتا رہا۔ غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پلٹ کر میٹر آف کر دیا، پھر دانت پیس کر بولا، ٹھیک ہے بیٹا، میں ڈبل کرایہ تمہارے باپ لوگوں سے وصول کروں گا۔ آنے دو کسی سواری کو، خواہ بیچ میں ہم بدنام ہوتے ہیں۔ پبلک بولتی ہے ہم بدماش ہیں، میٹر سے نہیں چلتے، کرایہ زیادہ مانگتے ہیں۔ ارے اگر نہ مانگیں گے تو پولیس والوں کو بھتہ کہاں سے دیں گے، مہاجن کا پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ کوئی نہیں سمجھتا، بس زبان تالو سے لگائی اور بدماش بول دیا۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی تھی، بیٹا دھوپ ہے، میرے بچے پریشان ہو رہے ہیں، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، ہمیں ناگن چورنگی پہنچا دو، 1 گھنٹے سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ بادشاہ جانی نے اس کے بچوں کو اور اسے دیکھا، پھر کہا، ماں جی تم جہاں کہو گی پہنچا دوں گا، مگر میٹر سے نہیں جاؤں گا، ناگن چورنگی کے 15 روپے لوں گا۔ بیٹا ایسا ظلم نہ کرو، میٹر سے چلو، میٹر خراب ہے، 15 روپے دے سکتی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بوڑھی تھی، مجبوری تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر دھوپ میں نکلی تھی، لیکن بادشاہ جانی کو اس پر ترس نہیں آیا، کیونکہ ابھی وہ اپنی چوٹ سہلا رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ناگن چورنگی سے جہانگیر روڈ جاؤں اور مستری چاچا کو خوشخبری سنائے گا، اسے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتائے گا، لیکن ناگن چورنگی کی سواری ملی تو ارادہ بدل گیا۔ اسے کمانے کی دھن نہیں تھی، وہ اپنا حلیہ بدلنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو اس لڑکی کے شایانہ شان بنانا چاہتا تھا۔ ناگن چورنگی میں اس کا اپنا مکان تھا، اس لیے وہاں جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہاں بڑھیا اور بچوں کو اتار کر ان سے 15 روپے وصول کر کے وہ اپنے گھر آیا۔ اس کا مکان 80 گز کے پلاٹ پر تھا، 1 کمرہ، 1 باورچی خانہ اور 1 واش روم۔ گو کے چھوٹا سا مکان تھا، مگر اچھا خوبصورت تھا، باغیچے کے لیے کافی جگہ بچی ہوئی تھی،
لیکن کبھی پھول کھلانے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ جب وہ اپنے پلاٹ پر پہنچا تو پہلے ویرانی ہی نظر آئی۔ دل نے کہا کہ اگر وہ یہاں آئے گی تو اس کے جوڑے کے لیے پھول کہاں سے لائے گا؟ اس کے مکان کے ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ پڑا تھا۔ اسٹیٹ ایجنسی والوں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ 5,000 میں یہ پلاٹ خرید لے۔ نیو کراچی بہت دور تک پھیلنے والا ہے اور یہ اتنی بڑی آبادی ہو جائے گی کہ کل کو یہ پلاٹ لاکھوں روپے میں فروخت ہوگا۔ لیکن اسے پلاٹ حاصل کرنے، مکان بنانے اور دولت جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا۔ وہ کماتا تھا، کھاتا تھا اور خوب عیش کرتا تھا۔ اس روز اسے پہلی بار خیال آیا کہ وہ ڈاکٹرنی دلہن بن کر یہاں آئے گی تو اسے ایک چھوٹا سا اسپتال کھولنا ہوگا، لہٰذا آنے والے کے لیے دوسرا پلاٹ خریدنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ ڈھیر ساری باتیں سوچ رہا تھا جو پہلے کبھی اس کے دماغ میں نہیں آئی تھیں۔ اس کے مکان کی دوسری طرف ایک اور مکان بنا ہوا تھا۔ پڑوسن نے دروازہ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، شام کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے گاڑی لے آؤ گے؟ اس نے کہا، اگر شام تک ادھر کی کوئی سواری ملی تو تمہاری بیٹی کو ضرور لے جاؤں گا۔ ہاں یاد آیا، یہ تمہارے یہاں جو مالی آیا کرتا ہے، کیا وہ میرے یہاں باغیچہ لگاتے گا؟ کیوں نہیں لگائے گا؟ جہاں اسے 4 پیسے ملیں گے وہاں کام کرے گا۔ تو ٹھیک ہے بہن جی، آپ میرے یہ کام کرتے ہیں، مالی سے کہیں کہ وہ آج ہی سے کام شروع کر دے، یہاں بہت خوبصورت سا باغیچہ لگاتے، میں آپ کی بیٹی کو کسی وقت بھی آ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ مگن تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بولتے ہی مالی نے آ کر باغیچہ لگا دیا ہے۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اپنے مکان کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی تھی جس پر میلا بستر پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف چھوٹی سی میز پر پوری بھاجی اور تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا تھا جسے وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد چھوڑ گیا تھا۔ اب وہاں مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے باپ رے، وہ گدھی یہاں آئے تو الٹے پاؤں بھاگ جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ اسے گدھی کیوں کہہ دیا؟ ٹیکسی ڈرائیوروں والی بولی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اسے جان کہنا چاہیے، ایمان کہنا چاہیے، اور کیا کیا کہنا چاہیے۔ اب وہ ناولیں پڑھے گا اور ان میں سے اچھی اچھی باتیں کاغذ پر لکھ کر یاد کرے گا۔ اب لکھنے اور یاد رکھنے کی بہت سی باتیں جمع ہو رہی تھیں۔ بے آباد گھر کا حلیہ بدلنا تھا، اچھا سا ایک پلنگ لانا تھا، صاف ستھرا سا بستر، اجلی اجلی سی چادریں، نئے نئے لحاف، اچھے غلاف والے تکیے، صوفے یا کرسیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ خریدنا تھا۔ ایک ایک تنکا جمع کر کے اس ڈاکٹرنی کے شایان نشان ایک خوبصورت سا آشیانہ بنانا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 11:30 بج چکے تھے۔ وہ بوکھلا گیا۔ اب اس کے پاس پہنچنے کے لیے صرف 2.5 گھنٹے رہ گئے تھے۔ ان 2.5 گھنٹوں میں بہت سارا کام کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹین والے سوٹ کیس کو کھولا اور اپنا بہت ہی پسندیدہ لباس نکالا، ایک پتلون اور ایک شرٹ اور ایک واسکٹ۔ پتلون اور شرٹ کا کپڑا اس نے سپر ہائی وے کی باڑہ مارکیٹ سے خریدا تھا۔ بہت قیمتی کپڑا تھا اور بہت اچھی سلائی تھی۔ جب وہ اسے پہنتا تھا تو دوسرے ٹیکسی ڈرائیور اور گیراج والے اسے دیکھ کر یوں حیران ہو جاتے جیسے ان کے سامنے بادشاہ جانی ٹیکسی ڈرائیور نہ ہو، کوئی بادشاہ سلامت کھڑا ہو۔ اس نے لباس نکالنے کے بعد سوٹ کیس کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ وہ 2,500 روپے تھے۔ بینک میں اس نے اکاؤنٹ کھولا تھا، وہاں صرف 50 روپے جمع تھے۔ البتہ 5 برس کے عرصے میں اس نے مستری چاچا کے پاس 12,500 جمع کیے تھے۔ وہ بھی مستری چاچا نے زبردستی کی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ وہ بینک کی طرف نہیں جائے گا اور نہ ہی ادھر پیسے جمع کرائے گا، لہٰذا جب بھی وہ شام کو ٹیکسی لے کر گیراج پہنچتا تو مستری چاچا اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کبھی 200 اور کبھی 300 نکال کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک کاپی میں حساب لکھ کر اسے بتا دیتے تھے، دیکھ اتنی تاریخ کو اتنے پیسے لیے ہیں، اپنا حساب رکھا کر، یہ پیسے کام آتے ہیں، تو اکیلا صحیح لیکن برے وقت کے لیے بچانا چاہیے۔ یہ کتنے مزے کی بات تھی، لوگ برے وقت کے لیے بچاتے ہیں، لیکن اس کی جمع پونجی اچھے وقت کام آ رہی تھی۔ اس نے کپڑے اور نوٹوں کی گڈی اٹھا لی۔ پچھلی عید اس نے جو نئے جوتے اور موزے خریدے تھے بہت کم استعمال ہوئے تھے، انہیں بھی اس نے ساتھ رکھ لیا۔ پھر ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی ناگن چورنگی کا علاقہ پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا، دکانیں نہیں تھیں، خاص طور پر کسی ایسے حجام کی دکان نہیں تھی جہاں حمام ہو۔ وہ شیو کرنے اور غسل کرنے کے لیے کریم آباد جایا کرتا تھا۔ مینا بازار کے سامنے اس نے ٹیکسی روک دی۔
ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں صافی لیے دوڑتا ہوا آیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے گاڑی کو باہر سے خوب چمکا دو، پورا 1 روپیہ دوں گا۔ شاباش، یہ کہہ کر وہ سیلون میں داخل ہوا۔ تمام حجام اسے پہچانتے تھے اور اس کے آنے سے خوش ہوتے تھے۔ وہ بخشش دے کر جایا کرتا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یار آج ایسی شیو کرو کہ دیکھنے والی آنکھیں میرے چہرے پر کچھ ڈھونڈتی رہ جائیں۔ حجام نے کہا، فکر نہ کرو استاد، ایسی فرسٹ کلاس شیو بناؤں گا کہ صورت نکھر آئے گی، معلوم ہوگا کہ ابھی پیدا ہوئے ہو۔ ابے جا، پیدا کر کے مجھے بچہ بناتا ہے، الٹی کھوپڑی کے۔ میں کہیں دودھ پینے نہیں، دودھ کی نہر نکالنے جا رہا ہوں، کچھ سمجھا؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، استاد سمجھ میں نہیں آئی، کیا بول رہے ہو؟ ابے اپنی بات سمجھنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنا ضروری ہے، چل تو چلا استرا۔ وہ استرے کی دھار بناتے ہوئے بولا، پہلے غسل کر لو تو اچھا ہوگا، اس سے بال نرم ہو جاتے ہیں۔ کچھ نرم ورم نہیں ہوتے، جیسے بھی ہیں جلدی سے شیو کر دے۔ میں غسل کرنے کے بعد جو کپڑے پہنوں گا اس کے بعد پھر میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ اتنے میں جھورا پینٹر سیلون میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ کو دیکھتے ہی سلام کرتے ہوئے کہا، استاد اپنی ٹیکسی میں کبھی پھول پتے نہیں بنواتے ہو؟ اس شہر کی کتنی گاڑیوں میں جھورا پینٹر کا نام لکھا ہوا ہے۔ بار بار شیو کرنے سے پہلے صابن لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے آئینے میں جھورا پینٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے پیچھے جو دریا، پہاڑ، جنگل اور شیر، چیتے وغیرہ بناتے ہو وہ ہماری ٹیکسیوں پر نہیں چلتے۔ منی بسوں میں جو پھول پتیاں بنتی ہیں انہیں بھی ہماری ٹیکسی میں بیٹھنے والے اچھا نہیں سمجھتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے رنگ برنگے پھول بنا دیے گئے ہوں۔ جھورے تو کیا پھول بنائے گا؟ میری ٹیکسی میں تو ایسا پھول کھل رہا ہے۔ ارے ایسا پھول کھل رہا ہے؟ باربر نے کہا، استاد سر کو ایک جگہ رکھو، میں اس طرح چلا رہا ہوں، نہیں تو چہرے پر اتنے پھول کھلیں گے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ بادشاہ کے چہرے کی صفائی ہوتی رہی۔ پھر باربر نے کہا، جھورے معلوم ہوتا ہے کہ استاد نے کسی کو پھانسا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے جسے پھانسا جائے، وہ بہت شریف خاندان کی لڑکی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، بہت لمبا ہاتھ مار رہے ہو، بہت اونچے جا رہے ہو۔ کہاں تک بات پہنچی؟ بادشاہ جانی نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر لیے، کیونکہ تھوڑی کے نیچے اس طرح چل رہا تھا۔ جھورے نے کہا، استاد منہ دیکھی بات نہیں کرتا، ایمان کی کہتا ہوں، تم ہو ہی ایسے کہ تم پر بڑے بڑے خاندان کی لڑکیاں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ ہاں تو بات کہاں تک پہنچی ہے؟ باربر کا ہاتھ رک گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج پہلا دن ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ جھورے نے پوچھا، کیا وہ تم سے بات کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے۔ کیا وہ مسکراتی ہے؟ ہنستی بھی ہے۔ ارے تو پھر بات ہی کیا رہ گئی؟ اب کیا وہ تمہارے سامنے سر پھوڑے گی؟ تب تمہیں اس کی محبت کا پتہ چلے گا۔ یہ بات نہیں ہے جھورے، وہ پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر نہیں بننے والی ہے۔ زیادہ پڑھنے والی بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اب اس گہرائی کو کیسے معلوم کروں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس پر یہ ظاہر کر دو کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو، اس کی طرف سے ہاں یا نہ میں جواب تو ملے گا۔ جوتے کھانے والا مشورہ نہ دو، میں چاہتا ہوں زبان نہ کھولوں اور اسے میرے دل کی بات معلوم ہو جائے۔ جھورے پینٹر نے ہاتھ اٹھا کر دانت دیتے ہوئے کہا، واہ، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ استاد اپنے دل کی بات تم شاعری کے ذریعے ہی کر سکتے ہو۔ ادھر بسوں اور منی بسوں میں بہت سے جو شعر لکھے رہتے ہیں نا، وہ میرے لکھے ہوتے ہیں۔ میں 5 روپے ایک شعر کے حساب سے لکھ دیتا ہوں۔ یہ دوسرے ڈرائیور بھی تو تمہاری طرح دل والے ہوتے ہیں، بلکہ تم سے زیادہ ہی دل والے ہوتے ہیں، کیونکہ بسوں اور منی بسوں میں عورتوں کا کلاس آگے ہوتا ہے۔ ڈرائیور کے آس پاس پریوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ بادشاہ جانی نے کہا، ابے کیوں چچوری باتیں کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوسروں کی ہوتی ہیں، ڈرائیور کی نہیں ہوتی نا۔ وہ بیچارہ صبح سے شام تک پریوں میں گھرا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تو اسے پسند آئے گی، ایک نہیں درجنوں پسند آئیں گی۔ ان درجنوں میں سے کسی نہ کسی کو شکار کرنے کے لیے شاعری کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارے شہر کی ہر منی بس میں دیکھ لو کیسے شعروں کے تیر چھوڑے جاتے ہیں اور جگر کے پار کیے جاتے ہیں۔ بس تم بھی ایک ایسا ہی پھڑکتا ہوا شعر ٹیکسی کے ڈیش بورڈ کے اوپر لکھوا لو،
وہ پڑھے گی تو تمہارے دل کی بات سمجھ جائے گی۔ بادشاہ اس مشورے پر غور کرنے لگا۔ باربر نے کہا، یہ مشورہ بہت اچھا ہے، کیا حرج ہے اگر ایسا شعر لکھوا لیا جائے جس سے تمہارے دل کی بات ظاہر ہو جائے؟ اسے معلوم ہو جائے گا، اس سے اچھا راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے پہلے بھی ایک پینٹر نے کہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر ایک شعر لکھوا لو، مگر یہ بات مجھے بہت گندی لگی۔ میرے پیچھے والی سیٹ پر کتنی ہی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھتی ہیں، ان کے مرد بھی بیٹھتے ہیں، اگر وہ ایسے شعر پڑھیں گے تو ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ شاعری اچھی چیز ہے، کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہی شاعری ڈیش بورڈ پر آ جائے تو گالی بن جاتی ہے۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا، آئینے میں دیکھنے لگا۔ چہرہ صاف ہو گیا تھا، نکھر آیا تھا، بہت ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرایا، پھر اپنے کپڑے وغیرہ لے کر غسل خانے کی طرف جانے لگا۔ تبھی 12:15 ہو گئے۔ 2 بجے سے پہلے اس کے پاس پہنچنا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ دوڑتا ہوا غسل خانے کے اندر چلا گیا۔ جھورے آہستہ آہستہ چلتا ہوا غسل خانے کے دروازے پر آیا، پھر بلند آواز میں بولا، استاد ایسا کرو کہ 1-2 گھنٹے کے لیے ڈیش بورڈ پر شعر لکھوا لو، وہ پڑھ لے گی اور جب ٹیکسی سے اتر کر چلی جائے گی تو اس شعر کو مٹا دینا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز کے ساتھ بادشاہ جانی نے کہا، ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے، جا لکھ دے ایک شعر۔ استاد کچھ حال چال تو بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اندر سے آواز آئی، بھائی کہنا کیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں اب اپنے آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، بس وہی نظر آتی ہے، لیکن اتنی بڑی دنیا میں مجھ جیسا ٹیکسی ڈرائیور اس سے عشق کیسے کرے؟ اپنی حیثیت کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ٹیکسی چلاتے وقت عشق کیسے ہو؟ سامنے رستے کا بھی خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ٹریفک پولیس کا بھی ڈر لگا رہتا ہے، اتنے خوف اور پریشانیوں میں بھلا کیسے عشق ہو سکتا ہے؟ یہی مجبوریاں ذرا بیان کر دو۔ بس ابھی لو استاد، تھوڑا سا سوچوں گا، سگریٹ کا کش لگاؤں گا اور شعر نکل کر آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر میں اس نے اپنے دماغ سے شعر نکال کر کہا، اوہ کیا پھڑکتا ہوا شعر ہے، ذرا سنو استاد۔ وہ آئی ٹیکسی میں ہماری خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو، کبھی راستے کو، کبھی پولیس والے کو دیکھتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، چالان کرائے گا کیا؟ میں نے جیسی بات کہی تھی ویسا ہی شعر کہہ دے۔ شعر کہاں ہوا، یہ تو میری ہی بات ہوئی نا۔ ارے جیسا شاعر بولتے ہیں نا، بس ویسی ہی کوئی پھڑکتی ہوئی چیز پیش کر۔ جھورے نے کہا، استاد جو دل کی بات ہوتی ہے وہی شاعری کہلاتی ہے۔ میں ایک اور شعر سناتا ہوں۔ میں نے 2-4 بس ڈرائیوروں اور منی بس والوں کو یہ شعر لکھ کر دیے، بڑے کارگر ہوئے۔ دیکھو گاڑیوں میں لڑکیاں آ کر بیٹھتی ہیں نا تو ان کے سر جھکے رہتے ہیں، آنکھیں بھی جھکی رہتی ہیں، بڑی معصوم لگتی ہیں، مگر اسی معصومیت سے دل بھی چرا لیتی ہیں۔ اندر سے آواز آئی، ہاں 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 بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ بالکل ایسی ہی ہے، اس نے ایسی ہی معصومیت سے میرا دل چرا لیا ہے، بس اسی پر کوئی شعر بول دو۔ جھورے نے کہا، شعر حاضر ہے، سنو۔ وہ نیچی نظر کر کے سر جھکائے بیٹھی ہے، وہی تو ہے جو میرا دل چرا کے بیٹھی ہے۔ یہ تو کھلم کھلا بات ہو گئی، ٹیکسی کے اندر لکھانے سے تو اچھا ہے کہ میں خود ہی زبان سے بول دوں۔ مجھے ایسی شاعری نہیں چاہیے۔ استاد کیوں میرے 5 روپے کھوٹے کرتے ہو؟ کوئی شعر پسند کر لو، میں فٹافٹ لکھ دوں گا۔ چلو اس سے بھی اچھا شعر سوچ کر بتاتا ہوں۔ وہ غسل خانے سے باہر آ گیا۔ موزے اور جوتے پہننے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ خوب کھل رہا تھا، کسی پہلو سے ٹیکسی ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی پڑھا لکھا اسمارٹ نوجوان ہے۔ باربر نے اسے دیکھ کر کہا، ایک دم فرسٹ کلاس لگ رہے ہو، بس ذرا سی خوشبو چھڑک لو، مزہ آ جائے گا۔ وہ باربر کے ہاتھ میں 10 روپے کا ایک نوٹ رکھ کر باہر آ گیا۔ پاس ہی ایک جنرل اسٹور تھا، وہاں جا کر اس نے پوچھا، کوئی اچھی خوشبو ہو تو بتاؤ۔ دکاندار نے اس کے آگے پرفیوم کی کئی شیشیاں لا کر رکھ دیں، اچھی خوبصورت ڈیزائن کی بہت سی شیشیاں تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا، ان میں سے کون سی خوشبو ایسی ہے جو لڑکیوں کو پسند ہے؟ دکاندار نے کہا، خوشبو سبھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور لڑکیاں تو ہر طرح کی خوشبو پسند کرتی ہیں۔ ویسے زیادہ تر لڑکیاں وائٹ روز لے جاتی ہیں، یہ سستا بھی ہے، صرف 250 روپے کی ایک شیشی ہے۔ اس نے کبھی 2.5 روپے کا عطر نہیں خریدا تھا، لیکن 250 روپے کی وہ شیشی بلا تامل خرید لی۔
اسے لے کر ٹیکسی کی طرف آیا۔ بچے نے ٹیکسی کو صاف کر کے چمکا دیا تھا۔ اس نے لڑکے کو 2 روپے دیے، پھر دروازہ کھل کر بیٹھنا چاہتا کہ جھورا پینٹر دوڑتا ہوا آیا۔ استاد ہو گیا، بالکل پکا شیر ہو گیا، تمہیں پسند آئے گا، چل بھاگ یہاں سے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اسے بیک کیا، پھر ڈاؤ میڈیکل کالج کی طرف جانے لگا۔ وہ بار بار عقب نما آئینے میں خود کو دیکھتا اور خوش ہو کر سوچتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ضرور متاثر ہوگی، مگر اسے اور زیادہ کسی طرح متاثر کرنا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا۔ ارادہ تھا کہ میڈیکل کالج کے قریب پہنچ کر اپنے کپڑوں پر تھوڑی سی خوشبو چھڑک لے گا۔ دل نے کہا کچھ اور بھی کرنا چاہیے، بعد میں افسوس نہ ہو کہ اسے اپنا بنانے کے لیے، اس پر اپنی شخصیت کی چھاپ ڈالنے کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اسے اور کچھ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے بڑھتے سوچتے سوچتے اس نے ایک پھول والے کی دکان کے پاس ٹیکسی روک دی۔ اس نے ڈھیر ساری گلاب کی پتیاں خریدی اور پتیوں کے پیکٹ کو اپنے پاس رکھ کر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ بہت دور جانے کے بعد اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی، پھر گلاب کی پتیوں کو لے کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، پچھلی سیٹ کو اچھی طرح صاف کیا، پھر اس سیٹ پر تر و تازہ خوشبودار پتیاں چھڑکنے لگا، جیسے دلہن کی سیج پر پھول بکھیر رہا ہو۔ وہ آدھے گھنٹہ پہلے ہی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ سول ہسپتال کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ کھڑکی کے شیشے چڑھائے ہوئے تھے۔ اس نے پرفیوم کی شیشی نکال کر اسے پچھلی سیٹ کی طرف اسپرے کیا، تھوڑی سی خوشبو اپنے لباس پر بھی اسپرے کی۔ اس کے بعد ڈیش بورڈ کھول کر شیشی رکھنے لگا۔ وہاں چرس بھرا ہوا سگریٹ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ نکال کر دیکھا اور سوچا، اگر لڑکی نے اس سگریٹ کو دیکھ لیا تو کیا رائے قائم کرے گی؟ یہ سوچتے ہی اس نے کھڑکی کے شیشے کو ذرا نیچے کر کے سگریٹ باہر پھینک دیا، پھر شیشے چڑھائے۔ اس کے بعد ٹیکسی آگے بڑھا کر ڈاؤ میڈیکل کالج کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اب اس کا دل رہ رہ کر اپنی رفتار سے زیادہ دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ آئے گی اور میں فوراً ہی ٹیکسی سے اتر کر اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دوں گا، پھر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گی تو پھول پتیوں کو دیکھ کر اور خوشبودار ماحول میں پہنچ کر حیران رہ جائے گی، مجھے خوش ہو کر دیکھے گی، پھر پوچھے گی کیا یہ جنت میرے لیے بنائی ہے؟ وہ سوچ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ اندر سے گھبراہٹ بھی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے چڑھائے ہوئے تھے، کہیں سے ہوا نہیں آ رہی تھی، گرمی سے برا حال تھا۔ اگر وہ شیشے نیچے اتارتا تو اسپرے کی ہوئی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو کر معدوم ہو جاتی۔ تھوڑی دیر تک وہ گرمی برداشت کرتا رہا، پھر اس نے سوچا پسینے سے اپنا حلیہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا باہر کھلی ہوا میں کھڑا رہنا چاہیے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر فوراً ہی اسے بند کر دیا تاکہ خوشبو قید رہے۔ 2 بج گئے تھے، وہ نظر نہیں آئی۔ دوسری لڑکیاں اور لڑکے 2-2 4-4 کی ٹولی میں نکل رہے تھے اور اپنے اپنے رستے جا رہے تھے۔ کچھ طلبہ اور طالبات وہاں کھڑی ہوئی کالج کی ایک بس کے اندر بیٹھ رہے تھے۔ 2:10 ہو گئے، پھر 15 منٹ ہو گئے، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ چلی گئی؟ اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ کیا صبح سے اب تک وہ جو سپنے دیکھ رہا تھا وہ سچ مچ سپنے ہی بن کر رہ جائیں گے یا وہ تعبیر بن کر سامنے آئے گی؟ 2:20 پر وہ گیٹ کے پاس نظر آ ہی گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بہت آہستگی سے چل رہی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے دیوار کا سہارا لیا، جیسے چلنے سے معذور ہو، تھک گئی ہو اور بہت پریشان ہو۔ اس کی زلفیں کہیں کہیں سے بکھری ہوئی تھیں، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے ابھی تک بادشاہ جانی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بادشاہ نے سوچا، کیا کسی نے اسے چھیڑا ہے؟ کسی نے پریشان کیا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے، اسے ستایا گیا ہے، وہ بہت بے حال نظر آ رہی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے 2-4 قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ اسی وقت لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی جیسے وہ چونک گئی۔ اس نے نیوی بلو کلر کی پتلون اور گلابی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کی واسکٹ تھی۔ اگرچہ کلر میچنگ بے ڈھنگی تھی، لیکن رنگوں کے تضاد میں بھی وہ بڑا ہی دلکش اور بہت ہی خوبرو دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ حیران سی ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے؟ ڈرائیور نہیں ہے، کوئی شہزادہ ہے جو بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرنے نکلا ہے، پھر شہزادے کے روپ میں آ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، میں نے جھوٹ سمجھا تھا، تم سچ مچ آ گئے۔ یہ مرد کی زبان ہے،
گاڑی کا بریک فیل ہو سکتا ہے، مرد کی زبان فیل نہیں ہو سکتی۔ وہ اس سے کترا کر ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بری طرح تھک گئی ہے، اندر سے کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تم پریشان ہو؟ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ، میں ایک ایک کپ کچومر نکال دوں گا۔ وہ پچھلی سیٹ کے دروازے کی طرف پہنچ کر بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا، پھر اندر جانے سے پہلے ہی ٹھٹک گئی۔ خوشبو کا ایک جھونکا اندر سے آیا تھا، ایسا لگا جیسے وہ دھوپ میں چلتے چلتے ایک دم سے ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ گئی ہو۔ اس نے حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچا۔ اس وقت وہ پچھلی سیٹ پر بکھری ہوئی پھول کی پتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ذرا خوابناک ہو گئی تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں، پھولوں کی پتیاں میرے خوابوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر یہاں کیسے بکھر گئی ہیں۔ ہائے، ان پتیوں کی بارات میں دولہا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھا، وہ اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ جلدی سے سیدھا ہو کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے سوچنے لگا، میں نظریں کیسے ملاؤں؟ یوں لگتا ہے اس کی آنکھیں میرے چہرے پر کچھ لکھ رہی ہیں۔ میں ان پڑھ ہوں، پڑھ نہیں سکتا، نظروں کی زبان کس مکتب میں سیکھوں؟ مگر لڑکی تو بس لڑکی ہوتی ہے نا، مگر ایسے وقت پہلی بن جاتی ہے، بوجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر گمسم بیٹھا رہا، گاڑی سٹارٹ کرنا بھول گیا اور انتظار میں رہا کہ کچھ بولے گی، ضرور پوچھے گی کہ یہ سب کیا ہے، یہاں پھولوں کی پتیاں کیوں بکھری ہوئی ہیں، گاڑی میں اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟ پہلے تم عجیب سے حلیے میں تھے، واپس آئے تو شہزادے لگ رہے ہو، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ وہ ضرور پوچھے گی، اور وہ اسی انتظار میں بیٹھا رہا۔ آخر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ بندر روڈ کو کراس کرنے کے بعد اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ دماغ اندر ہی اندر سوالات کر رہا تھا، وہ چپ کیوں ہے؟ کیا بہت ہی محتاط ہے؟ خدایا اس کے جذبے کو ایک جھٹکا لگے اور وہ بھول کر مسکرا دے، اور مسکرا کر بھول جائے، اس کا بھی مان رہے کہ میں نے چوری نہیں پکڑی۔ گاڑی آرام باغ کی طرف سے گھومتی ہوئی پھر بندر روڈ پر پہنچ گئی۔ تب پچھلی سیٹ سے گہری سانس لینے کی آواز سنائی تھی۔ بادشاہ جانی سے رہا نہ گیا۔ اس نے عقب نما آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ وہ پچھلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی تھی، اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، میں ہر طرح سے تمہارے کام آؤں گا، تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری پریشانی اپنی جان دے کر دور کر دوں گا۔ لڑکی نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں پوچھ رہی تھیں، تم جان دے کر میری پریشانی کیوں دور کر دو گے؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ تم میرے کون ہو؟ وہ چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا، کبھی کبھی کنکھیوں سے عقب نما آئینے میں دیکھتا رہا۔ اب اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اے لڑکی، کیا تو میری کچھ نہیں لگتی؟ دیکھ، ان آنکھوں کا دیکھنا تجھ سے ہے، یہ کان تیری آہٹ کے لیے ہیں، میری جان تجھ سے ہے، پہچان تجھ سے ہے، آج صبح سے میری ایک ایک سانس کا رشتہ تجھ سے ہے، کیا اب بھی تو میری کوئی نہیں لگتی؟ وہ بولی، میں پریشان نہیں ہوں، بس کیا کہوں، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ واہ، ایسی کیا بات ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا؟ میں اتنے بڑے شہر کے ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک ٹیکسی دوڑاتا ہوں، ہر طرح کے آدمیوں کو سمجھتا ہوں، ان کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہوں۔ اچھا تو سنو، آج میری ڈسیکشن کی کلاس تھی۔ ڈسیکشن سمجھتے ہو نا؟ یعنی میں ابھی ایک لاش کے ٹکڑے کر کے آ رہی ہوں۔ بادشاہ جانی نے اچانک ہی کار کی رفتار سست کر دی، پھر حیرانی سے پوچھا، کیا تم لاش کے ٹکڑے کرتی ہو؟ ہاں، ہم ایناٹمی میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب تمہیں ایناٹمی کا مطلب سمجھانا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولا، ارے نہیں، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں، تم ڈاکٹر نہیں ہو، لاش کو چیرتی پھاڑتی ہو، پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں، اس سے پہلے بھی میں ڈسیکشن کلاس اٹینڈ کر چکی ہوں، مگر آج ہوا یوں کہ میرے ایک ساتھی لاش کے چہرے کو ڈسیکٹ کر رہا تھا۔ جب اس نے آدھے چہرے کی جلد کاٹ کر الگ کر دی تو میرا سر چکرانے لگا۔ کیوں؟ سر کیوں چکرانے لگا؟ اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی حسین لڑکی کی لاش تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کا آدھا چہرہ کٹ گیا تو اچانک میرے اندر کچھ ہونے لگا، مجھے خوبصورتی اور بدصورتی کا سنگم دکھائی دیا۔
اس لمحے احساس ہوا کہ ہم سب مکمل نہیں ہیں. ہم سامنے بس اپنا آدھا چہرہ رکھتے ہیں، باقی آدھے چہرے کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ آدھا چہرہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. ہم کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہتے، دنیا والوں سے اسے چھپاتے ہیں، صرف اپنی خوبصورتی کا پرچار کرتے ہیں. اوہ، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے. بادشاہ جانی نے ایک جوس والے کے قریب گاڑی روک دی. گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، میں ابھی مالٹے کا جوس پلاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ جوس والے کے پاس گیا، اسے 2 گلاس کا آرڈر دیا. وہیں ایک ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہوا تھا. اس نے انگلی کے اشارے سے بادشاہ جانی کو اپنے قریب بلایا، پھر پوچھا، یہ گاڑی میں کسے بٹھا کر لے جا رہے ہو؟ اس نے ذرا قریب ہو کر کانسٹیبل کے کان کے پاس کہا، یہ بہت بڑی ڈاکٹرنی ہے، ابھی ایک لاش کو چیر پھاڑ کر آ رہی ہے، کوئی قصائی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا؟ کانسٹیبل نے حیرانی سے پوچھا. ہاں، ابھی جوس پی کر دوسری لاش کی بوٹی کرنے جائے گی. کانسٹیبل نے بوکھلا کر منہ کھولتے ہوئے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں کے بجائے منہ سے اس لڑکی کو دیکھ رہا ہو. بادشاہ جانی نے کہا، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو. جانتے ہو ایناٹومی کسے کہتے ہیں؟ کانسٹیبل نے مروب ہو کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں. مجھ سے سنو، ایناٹومی کہتے ہیں آدھے چہرے کو. آدھا چہرہ سمجھتے ہو؟ اس نے پھر سر ہلا کر انکار کیا. نہیں. بادشاہ نے کہا، مجھ سے سنو، دیکھو ابھی تم ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہے ہو نا؟ ہاں، ابھی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. اچھا، یہاں اس طاق میں کھڑے ہو کہ کوئی غلط جگہ گاڑی کھڑی کرے گا تو اس سے کچھ لے کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لو گے اور غلط جگہ کو صحیح جگہ بنا دو گے. کانسٹیبل نے ڈھیٹ بن کر مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ تو بڑا سمجھدار ہے، نکال 2 روپے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 روپے نکالے، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، اس کو آدھا چہرہ کہتے ہیں. جوس پینے کے بعد وہ پیسے ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ نے بل ادا کر دیا. جب گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو اچانک لڑکی نے پوچھا، تم نے مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ بس ایسے ہی. ایسے ہی کیا مطلب؟ کیا تم اس قدر خوش ہو کہ آج میرے لیے کسی سواری کو نہیں اٹھا رہے ہو، کمائی نہیں کر رہے ہو، اتنے خوش ہو کہ جوس پلا رہے ہو؟ اب میں تم سے کہوں گی کہ بھوک لگ رہی ہے تو کھانا بھی اپنی جیب سے کھلاؤ گے؟ یہ میری خوش قسمتی ہوگی، میں ضرور کھلاؤں گا. دیکھو میں جلدی گھر نہیں جانا چاہتی، کیا تم مجھے سمندر کے کنارے لے جاؤ گے؟ میں ٹھنڈی ہوا کھانا چاہتی ہوں. وہ خوش ہو کر بولا، یہ تو میرے دل کی بات ہے، میں ابھی لے چلتا ہوں. وہ خوشی میں کہہ گیا تھا یہ اس کے دل کی بات ہے، اور اسی بات نے بہت کچھ ظاہر کر دیا. ویسے بھی وہ پیچھے بیٹھنے والی نادان نہیں تھی، بہت دیر سے بہت کچھ سمجھتی جا رہی تھی. اس نے پوچھا، یہ تم نے پھول کی پتیاں کیوں بکھیری ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ ایک بارات کی سواری تھی، دلہن کو لے کر گیا تھا. جھوٹ بولتے ہو، اگر ان پتیوں پر دولہا دلہن یا کوئی بھی بیٹھتا تو ان میں سے کچھ مسلی ہوئی ہوتی، کچھ مرجھائی ہوئی ہوتی، لیکن سب کی سب تر و تازہ ہیں. وہ چپ رہا. جواب میں کہہ بھی کیا سکتا تھا. وہ کہنے لگی، میں نادان نہیں ہوں اور ایسی بھی نہیں ہوں کہ کسی اجنبی کے ساتھ سمندر کے کنارے ہوا کھانے تنہا چلی جاؤں. یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ میری خود اعتمادی ہے. مجھے اپنے آپ پر بہت اعتماد ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب میں کمزور نہیں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کمزور نہیں بنا سکتی. میں کیا بولوں، بس تمہاری باتیں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہی ہوں جو تم دیکھ رہی ہو، ایک ٹیکسی ڈرائیور. تم مجھے ایسے نہیں لگتے، یوں لگتا ہے جیسے کسی بڑے خاندان کے یا بہت ہی اچھے خاندان کے فرد ہو. بہت پڑھے لکھے ہو، حالات سے مجبور ہو کر ٹیکسی چلا رہے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالات تو ہر آدمی کو مجبور کرتے ہیں. میں ادھر 2 برس تک سعودی عرب میں کام کرتا رہا، وہاں سے 80,000 روپے لے کر آیا. ادھر 20,000 میں ایک چھوٹا سا مکان بنایا، 50,000 میں یہ ٹیکسی خریدی. 5 برس سے یہ ٹیکسی چلا رہا ہوں. تم نے شادی نہیں کی؟ نہیں. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں آدمی نہیں ہوں، صرف ڈرائیور ہوں. اگر ہوں تو پورا آدمی نہیں ہوں. ابھی تم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے پاس آدھا چہرہ ہوتا ہے اور باقی آدھے چہرے کو ہم چھپاتے ہیں. جو میرا ٹیکسی ڈرائیور والا چہرہ ہے نا،
اسے میں چھپانا چاہتا ہوں مگر چھپتا نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں چھپ جاتا تو میری بہت بڑی خواہش پوری ہو جاتی کہ مجھے کسی اچھے شریف گھرانے میں لڑکی ملے۔ وہ تو مل گئی ہے۔ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، آج مجھے جینٹل مین بن کر ٹیکسی میں بیٹھنا اچھا لگا۔ خوشبو بہت پیاری لگی۔ اپنی ٹیکسی میں پھولوں کی بارش کرنے کو جی چاہا۔ اب اگر وہ نہ ملی تو میں ایمان سے کہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ پچھلی سیٹ کی طرف خاموشی رہی۔ ٹیکسی اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ بڑی اشارہ پر دوڑتے ہوئے کلفٹن کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پچھلی سیٹ سے ایک سوال ابھرا، کیا مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ سکتا ہے؟ وہ ذرا چپ رہا، ذرا سوچتا رہا، پھر بولا، میں اسی بات کو ذرا الٹا کر بولتا ہوں، میں گدڑی ہوں، مجھ میں لال لگ سکتے ہیں۔ بڑی ہی جوڑ توڑ کرنے والی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگی، پھر سوچ کر بولی، تم اس لڑکی کے دماغ میں بیٹھ کر سوچو جو کوٹھی میں رہتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، جس کا اونچی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کیا وہ لڑکی اپنے لوگوں سے یہ بول سکے گی کہ اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنا جیون ساتھی بنایا ہے؟ کیا ہمارے سماج میں الگ الگ مرتبے نہیں ہیں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، اسی لیے تو میں اپنے آپ کو پورا آدمی نہیں سمجھتا، آدھا آدمی ہوں۔ اگر پورا آدمی ہوتا تو میں ٹیکسی میں نہ ہوتا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، اسی لیے تو میں اپنے آپ کو پورا آدمی نہیں سمجھتا، آدھا آدمی ہوں۔ اگر پورا آدمی ہوتا تو ٹیکسی میں نہ ہوتا، ایک ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کر اس لڑکی کے دروازے پر رشتہ مانگنے جاتا۔ تم ایسے نہیں ہو، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ سیکھا ہے کہ جھک کر کسی کو نیچے سے اٹھا لو اور اپنے برابر لے آؤ۔ کیا کتابوں والی یونیورسٹی میں یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا ہوا اپنے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پیچھے خاموشی رہی، گاڑی اپنی رفتار سے دوڑتی رہی۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد آواز آئی، تم مجھے ان پڑھ نہیں لگتے، میری بات کو بڑی سادگی سے کاٹ رہے ہو۔ وہ بولا، ہمارے مستری چاچا ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ نے کچھ نہیں پڑھا تھا مگر ساری دنیا کو پڑھا دیا۔ ان پڑھ ہونا ایک مجبوری بھی ہو سکتی ہے مگر جاہل ہونا سب سے بری بات ہے، اور چاچا کہتے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں، صرف ان پڑھ ہوں۔ اس نے کلفٹن کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کو روکتے ہوئے کہا، تم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے؟ وہ بولی، تم نے کھا لیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج پہلی بار میں نے دن کا کھانا نہیں کھایا۔ بس کیا بتاؤں، صبح سے اتنا خوش ہوں کہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوں۔ کھانا کہاں یاد رہے گا؟ لڑکی کی نظریں جھک گئیں، پھر وہ بولی، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو چل کر کھا لو۔ اور تم؟ میں ٹھہر کر کھاؤں گی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک لاش کے ساتھ وقت گزار کر آ رہی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے چیرا ہے، کاٹا ہے، اس کی ایناٹمی کی ہے، اس لیے ابھی میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ٹھہر کر کھا لوں گا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے بیک کیا، پھر اسے ساحل کی طرف لے جانے لگا۔ کھڑکی کے شیشے اتر گئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا، لڑکی کی سیاہ زلفیں ہوا کی زد میں اڑ رہی تھی۔ سیاہ بالوں کے پیش منظر میں اس کا گورا گورا چہرہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آئینے سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں، اس کی ناک، اس کے ہونٹ اور اس کے چہرے کے فنکارانہ تراش دیکھ کر وہ بے چینی سے سوچتا رہا کہ شاعر کیسے اپنی محبوبہ کی ایک ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ میں تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، شاید اس کی تعریف یہی ہے کہ اس کے حسن کے بارے میں کوئی بول ہی نہ سکے۔ ساحل پر مرد، عورتیں اور بچے دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ وہ ساحل کے ساتھ ڈرائیو کرتا چلا گیا، لوگوں کی بھیڑ سے دور نکل گیا۔ ساحل کے ایک ویران حصے میں پہنچ کر اس نے ٹیکسی روک دی۔ لڑکی نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ اتنی دور ویرانے میں کیوں لے آیا ہے۔ ٹیکسی میں کوئی اور ہوتی تو بادشاہ جانی اس کے متعلق اچھی رائے قائم نہ کرتا۔ اس کا تجربہ یہی تھا۔ دن رات ٹیکسی چلاتے چلاتے اس نے ایسی بے حیا عورتوں کو دیکھا تھا جو تنہا کسی مرد کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر ویران علاقوں کی طرف جاتی تھیں۔ یہ سمندر کے ساحل پر بھی آتی تھیں، لیکن اس لڑکی کے متعلق وہ کوئی غلط بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ محبت کا زور شور ایسا تھا کہ کسی کمزور پہلو سے لڑکی کے متعلق سوچنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ دونوں ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے، پکی سڑک کو چھوڑ کر ساحل کی ریت پر پہنچ گئے۔
آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں سمندر کی لہریں زور سے آتی تھیں اور ان کے قدموں تک پہنچ کر سست پڑ جاتی تھیں۔ پھر وہ ایک طرف چلنے لگے۔ بادشاہ جانی نے کہا، تم اپنی کوئی بات بولو۔ میں کیا بولوں؟ میں تمہاری ٹیکسی میں بیٹھ کر کالج گئی تو تمہاری باتیں بہت دلچسپ لگیں۔ تم ایسے انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج تک میں نے کسی ٹیکسی ڈرائیور کو اتنی سادگی اور اتنی نادانی سے باتیں کرتے نہیں سنا۔ پھر کالج جا کر میں تمہیں بھول گئی۔ ڈی سیکشن کے بعد میری طبیعت بگڑ سی گئی تھی۔ مجھے اندر سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے بیٹھی رہی، پھر وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر گیٹ پر آ گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کوئی آرام دہ گاڑی ہو اور میں اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ کالج کی گاڑی میں لڑکے لڑکیاں بہت شور مچاتے ہیں اور پبلک بس میں جگہ بھی نہیں ملتی۔ ایسے ہی وقت تم نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے تمہاری ٹیکسی کا دروازہ کھولا تو ایسی خوشبو، ایسی جنت ملی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ایک لاش کے پاس سے گزر کر آنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی مہربان کی پناہ میں آ گئی ہوں اور وہ مجھے تھپک تھپک کر سلا دے گا۔ اس نے اپنی سینڈلیں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور ننگے پاؤں ریت پر چلتی ہوئی بولی، جب میں کالج سے آ رہی تھی اس وقت میرے پاس صرف 15 روپے تھے۔ زیادہ رقم ہوتی اور ایسے میں تم کرایہ لینے سے انکار کرتے، خواہ تم کتنے ہی خوش ہوتے، تو مجھے وہ بات بری لگتی۔ میں غصے سے پوچھتی کہ کرایہ کیوں نہیں لوگے؟ تم نے مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھا ہے، لیکن اس وقت میں نے تمہیں ایک احمق سمجھ کر پیسے بچا لیے۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر ہیں، بہت محدود آمدنی ہے، مجھے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میں امی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، سوچتی ہوں جلدی سے یہ آخری سال ختم ہو جائے تو پریکٹس شروع کروں، کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو۔ وہ ایک دم چونک کر بولی، اوہ، میں کیا کہنے جا رہی تھی اور کیا کہنے لگی؟ دراصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تمہاری ٹیکسی میں ایک بار مفت سفر کرنے کے بعد دوسری بار نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر حالات نے مجبور کر دیا۔ ایک تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، پریشان تھی، آرام دہ گاڑی میں سفر کرنا چاہتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر اٹھا کر بادشاہ جانی کو دیکھا، پھر کہا، تمہارے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ کر ہی ساری باتیں مجھ پر روشن ہو گئیں۔ تم نے یہ حلیہ میرے لیے بدلا ہے۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پھولوں کی پنکھڑیاں میرے لیے بکھیری ہیں، ٹیکسی میں محدود خوشبو بھی میرے لیے ہی ہے۔ میں تھوڑی دیر گمسم رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں کیا کہوں، تمہارے خوابوں کو کیسے چکنا چور کر دوں۔ پھر میرے اندر کسی نے کہا کہ تم کوئی برے آدمی نہیں ہو، تمہارے اندر چھچورا پن نہیں ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت ہی چھچورے اور بے ڈھنگے انداز میں اپنی پسند، اپنی محبت اور اپنی طلب پیش کرتے ہیں۔ تم ان پڑھ ٹیکسی ڈرائیور ہو، مگر پھولوں اور خوشبوؤں کی زبان سے اپنے دل کی بات ظاہر کر دی، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تمہارا یہ شاعرانہ انداز مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اتنی دور ویران ساحل تک اس اعتماد سے آ گئی ہوں کہ تم کوئی سستی طبیعت کے آدمی نہیں ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر سمندر کو دور تک دیکھنے لگی۔ وہ جس جگہ کھڑی ہوئی تھی وہاں تک سمندر کی لہریں پہنچ رہی تھیں۔ بادشاہ جانی کے جوتے بھیگ رہے تھے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ وہ بولی، ہم باتوں ہی باتوں میں بہت دور نکل آئے ہیں، واپس چلیں؟ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جوتے اور موزے اٹھا کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے ساتھ واپس چلتے ہوئے بولا، اپنی بات کچھ تو بولو۔ اور کیا بولوں؟ مجھے شرمندگی ہے کہ میری وجہ سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول جل رہا ہے۔ تم میرے لیے اپنی سواریاں چھوڑ کر نقصان اٹھا رہے ہو اور میں تفریح کر رہی ہوں۔ ایسی بات نہ بولو، تم پیٹرول جلنے کی بات کرتی ہو، میں تمہارے لیے اپنا گھر پھونک سکتا ہوں، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ بس تم اچھی اچھی باتیں بولتی جاؤ، میں سن رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب تم گھر چلی جاؤ گی نا تو میں انہی باتوں سے آج کا دن، آج کی رات گزار لوں گا۔ کل صبح تمہاری باتیں پھر سنوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح میری زندگی گزر جائے، میں آگے پیچھے دائیں بائیں دنیا کو بالکل نہ دیکھوں تو تمہیں ہی دیکھوں۔ کیا میں بہت اچھی لگتی ہوں؟ بہت، اور بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جیسی میں نظر آ رہی ہوں ویسی خوبصورت نہیں ہوں۔ تم مجھے مکمل دیکھ رہے ہو
اور میں آدھی ہوں. میرا آدھا چہرہ بہت ہی بھیانک ہے. وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگا. پھر بولا، ابھی تک تمہیں اس لاش کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تم نے بتایا تھا کہ وہ ایک حسین لڑکی کی لاش تھی. ہاں، میں نے اس کا آدھا خوبصورت اور آدھا بدصورت چہرہ دیکھنے کے بعد ہی یہ رائے قائم کی ہے کہ حسن پانی کا بلبلا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے فنا ہو جاتا ہے. اگر میرے پاس یہ حسن نہ رہے، میرا چہرہ بگڑ جائے، تو کیا تمہاری طلب ویسے ہی رہے گی؟ میں تمہیں چاہتا ہوں. تم جس صورت میں بھی ملو گی، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا. سوچ سمجھ کر جواب دو. تم نے مجھے کیوں پسند کیا؟ پہلے میرا چہرہ ہی دیکھا تھا. لوگ پہلے ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں. اس حسن کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے اسے بعد میں پہچانا جاتا ہے. کتنی ہی بدصورت لڑکیاں ہوتی ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کوئی انہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ ان میں بظاہر متاثر کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار تمہیں پسند کیا ہے. تمہیں ہی صبح سے اب تک بار بار دیکھا ہے، ورنہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. اب تم جیسی بھی صورت لے کر مجھے ملو گی، تم ہی رہو گی، کوئی دوسری لڑکی نہیں بن جاؤ گی. پھر میں تم سے منہ کیسے پھیر سکوں گا؟